فوراً روک دو غزہ کی جنگ کو۔ ناظرین، جو ٹرمپ ہے، امریکی صدر جو ہے وہ مسلسل دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے اسرائیل پر، نیتن پر، کہ جلدی سے جلدی یہ جنگ کو روک دو، حماس کے ساتھ ڈیل کرو۔ اصل میں ٹرمپ کو کیا چاہیے؟ ٹرمپ کو چاہیے نوبل پرائز۔ نوبل پرائز کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کروائی، میں نے ایران اور اسرائیل کی جنگ بند کروائی۔ اب یہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ میں نے، دیکھو جی، سب سے بڑی جو جنگ ہے جس میں 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، وہ جنگ بھی بند کروا دی۔ اس حوالے سے اسرائیل کا جو نیتن ہے، جو وزیر اعظم ہے، اس نے بھی اپنی کیبنٹ بلائی ہے اور مشاورت کرنا شروع کر دی ہے۔ اصل میں یہ آخر میں اینڈ پہ جا کے دھوکہ ہی دیتے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں یہ حماس کو دھوکہ دیں گے۔ ناظرین، یہ اگلی خبر دیکھیں جس میں مصر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم 60 دن کی جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں۔ مطلب کہ اس نے کہا ہے کہ 60 دنوں کے اندر اندر کچھ یرغمالی جو ہیں، جو ہوسٹیجز ہیں حماس کے قبضے میں، ان کو چھوڑے گا حماس، اور اس کے بدلے میں کچھ فلسطینیوں کو چھوڑے گا اسرائیل، اور 60 دن تک یہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 60 دن کی یہ جو جنگ بندی ہے، اس سے پہلے بھی حماس سے کئی ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، اور جب بھی توڑتا ہے اسرائیل جنگ بندی کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو توڑ دیتا ہے اور پھر سے دوبارہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس بار کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ جنگ بندی کا ایگریمنٹ نہیں توڑا جائے گا؟ مطلب کہ کفر پر کسی بھی صورت اعتبار کرنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ عربوں کی اوقات دیکھ لیں کہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اب تک غزہ کا یہ حال ہے۔ یہ عرب اب تک نہ بکے ہوئے ہوتے تو شاید آج غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ سکھ کی سانس لے رہے ہوتے۔ ناظرین، یہ وہ مصر ہے کہ جب فلسطینی اس کے دروازے پر جاتے تھے کہ ہمیں وہاں سے اسرائیل مار رہا ہے، ہمیں اپنے ملک میں آنے کی اجازت دو، تو یہی وہ مصر ہے جس نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے تھے، اور فلسطینی بلک رہے تھے ان کے فوجیوں کے آگے۔ ان کے فوجی سامنے کھڑے تھے لیکن وہ ایسے کھڑے تھے کہ جیسے فلسطینیوں کو سن ہی نہیں رہے۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ اسرائیل نے 780 سے زیادہ کھلاڑیوں کو، فٹ بال کے کھلاڑیوں کو، اور کھلاڑیوں کا جو یعنی کہ کھیلوں کا عملہ ہے، 780 سے زیادہ عملے کے لوگوں کو اب تک شہید کر دیا ہے، کھلاڑیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی یعنی کہ اس میں ایڈ تھے۔ اس کے علاوہ آگے خبر ہے کہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے ایک اور فوجی جو اسرائیل کا ہے اس کو بھی جہنم شفٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، غزہ کا جو ادارہ ہے، یعنی کہ جو GHF نام سے ادارہ ہے جو غزہ میں امداد بانٹتا ہے اور اس کو لیڈ کرتا ہے امریکہ اور اسرائیل، اس کا کہنا ہے کہ حماس نے ہمارے جو عملے کے لوگ ہیں ان کے سروں کی قیمت لگائی ہوئی ہے، اور ہمارے 12 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا ہے حماس نے۔ اصل میں یہ ادارہ خود اتنا بےغیرت ہے کہ اس نے جب لوگ وہاں پہ امداد لینے جاتے ہیں تو ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے، اور یہ ادارہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ اس لیول کا نہیں ہے۔ مطلب کہ اس کو تو لیڈ کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، حالانکہ وہاں تو وہ ادارہ ہونا چاہیے جو کہ تھرڈ پارٹی کا ہو، مطلب کہ کوئی UN کا ادارہ ہو، کوئی اور انٹرنیشنل ادارہ ہو جس کو اسرائیل اور امریکہ تو کم از کم کنٹرول نہ کرتا ہو۔ ناظرین، یہ اس ادارے کی اصل اوقات ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سیکیورٹی، یعنی کہ اسرائیلی شہریوں نے اسرائیل کی سیکیورٹی پر حملہ کر دیا، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یرغمالیوں کو جلد سے جلد رہا کروایا جائے اور یہ جنگ بند کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آخر پہ 2 خبریں ہیں میرے پاس ایران سے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم مزید جوہری مذاکرات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تب کریں گے جب ہمارے اوپر جو حملے ہیں وہ روکے جائیں گے، وہ گارنٹی دی جائے گی کہ آپ کے اوپر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اینڈ پر اور ایک خبر وہ بھی ایران سے ہی ہے۔ ایران کا جو سفیر ہے اقوام متحدہ میں، UN میں، اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے، ایٹمی پروگرام جو ہے، اس کو بالکل بھی نہیں روکیں گے، اس کو اسی طرح لے کر چلیں گے جس طرح پہلے لے کر چلتے تھے۔